السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا گیا تھا کہ 10 محرم کے دن کیا کرنا چاہیے، 10 محرم کے دن کیا عمل کرنا حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو اس میں بتایا گیا تھا کہ 10 محرم کے دن ایک عمل تو ہے روزہ رکھنے کا، 10 محرم کے دن روزہ رکھے اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لے، چاہے آگے یا پیچھے، یعنی 9 اور 10 کو رکھے یا 10 یا 11 محرم کو روزہ رکھے۔ اور اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی تھی کہ جو شخص 10 محرم کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اس روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے پچھلے کے 1 سال گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو ایک عمل روزہ رکھنے کا ثابت ہے، اور دوسرا عمل اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، 10 محرم کے دن رزق میں وسعت اختیار کرنا، عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بہتر پکوان کا انتظام کرنا۔ اگر اللہ نے توفیق اور استطاعت دی ہے تو عام دنوں کے مقابلے میں 10 محرم کے دن کچھ بہتر پکوان کا انتظام کرنا، اس سے اللہ رب العزت پورے سال رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 2 عمل 10 محرم کے دن ثابت ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب، ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے میں پورا دن آدمی بھوکا رہتا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم کے دن وسعت اختیار کرنا، کھانے پینے میں کچھ بہتر انتظام کرنا عام دنوں کے مقابلے میں۔ تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو عام دنوں کے مقابلے میں وسعت جو اختیار کرے گا وہ کیسے کرے گا؟ دن بھر تو آدمی روزہ رکھے گا، اور چونکہ افطاری کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے، 10 محرم نہیں رہتی بلکہ وہ 11 محرم کی تاریخ ہو جاتی ہے مغرب کے بعد۔ اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر تو یہی کہتا ہے کہ مغرب کے بعد یعنی سورج جیسے ہی ڈوب گیا تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو اس فضیلت پر عمل کیسے ہوگا؟ دن بھر آدمی روزہ رکھے گا اور افطاری کے وقت تو تاریخ بالکل بدل جاتی ہے، 11 ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں 10 محرم پر وسعت کیسے اختیار کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، چونکہ 10 محرم کے دن آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، تو ایک صورت تو ہے سحری کے وقت آپ اپنے اہل و عیال پر رزق میں وسعت اختیار کریں، اور دوسری بات یہ کہ جب آدمی افطاری کا انتظام کرتا ہے تو مغرب کے بعد ہی نہیں کرتا بلکہ مغرب سے پہلے ہی، سورج ڈوبنے سے پہلے ہی اس کا انتظامات کرتا ہے اور اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اس کو پکانے میں لگ جاتا ہے۔ لہٰذا افطاری اور کھانا پکانا چونکہ پہلے ہی ہو جاتا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے ہی اس کا انتظامات کیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں اس کو 10 محرم کے دن ہی مانا جائے گا، یعنی 10 محرم کے دن ہی اس کا انتظامات کرنے کی وجہ سے اس فضیلت پر عمل ہو جائے گا۔ لہٰذا 10 محرم کے دن دونوں فضیلت پر آپ عمل کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی اور اپنے اہل و عیال پر وسعت اختیار کر کے بھی، چونکہ مغرب سے پہلے ہی اس کا انتظامات کھانے پینے کا انسان کرتا ہے، لہٰذا اس پر بھی فضیلت آپ حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ مغرب کے بعد اس کو کھایا جائے اور افطاری کیا جائے، تاریخ بدل جاتی ہے لیکن فضیلت آپ پا لیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔